امام غزالی کی ایک بڑی خوبصورت بحث ہے کہ نبی بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، کیا صلاحیت اور کوالٹی ہوتی ہے. اور یہ بڑی قیمتی بات امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم شریف کے اندر کی ہے. امام اہل سنت نے اس کو الحمدللہ شریف کے اندر مرتب کیا. اور بڑی خوبصورت بات، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا تھا کہ نبی بھی انسان ہے اور ہم بھی انسان ہیں، ہم میں اور نبی میں صلاحیتوں کا کیا فرق ہے، خوبیوں کا کیا فرق ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، غور کیجیے. فرماتے ہیں النبوۃ عبارۃ عما یختص بہ النبی ویفارق عن غیرہ. فرمایا یعنی نبوت وہ چیز ہے، وہ وصف ہے، وہ خوبی ہے، وہ مقام ہے، وہ اللہ کی طرف سے دیا جانے والا منصب ہے جو نبی کے ساتھ خاص ہے، اور نبی اس وصف کی وجہ سے اوروں سے ممتاز ہو جاتا ہے. وہ یختص بانواع من الخواص. وہ نبی جب نبوت اسے ملی ہے تو وہ نبوت کی وجہ سے وہ نبی کئی قسم کی خوبیاں اس نبی کے ساتھ خاص ہو جاتی ہے. باوجود یہ کہ اور لوگ بھی انسان ہیں، نبی بھی انسان ہے، لیکن نبی میں جو وصف نبوت ہے اس کی وجہ سے چند خوبیاں اس میں ایسی آ جاتی ہے کہ انسان ہونے کے باوجود انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے. یہ بھائی ظاہر سی بات ہے، دنیاوی منصب بھی آپ بھی انسان ہیں، ایک بہت بڑے آفیسر بھی انسان ہے، ایک بچہ فیل ہو رہا ہے وہ بھی انسان ہے، اور ایک گریڈ سے پاس ہو رہا ہے وہ بھی انسان ہے، لیکن اس کے بعد جو خوبی ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے. یعنی دونوں ایک ہی کلاس میں پڑھ رہے ہیں، دونوں ایک ہی اسکول میں جا رہے ہیں، لیکن اس کے اندر حافظے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اور دوسرا وہ ہے کہ جناب وہ ایک گریڈ 100 نمبروں سے پاس ہوتا ہے. دونوں انسان ہیں، دونوں اسٹوڈنٹ ہیں، لیکن اس کی صلاحیت اس سے آگے ہے بلا تشبیہ. اسی طرح نبی بھی انسان ہے، لیکن نبوت جس طرح یہ ذہانت کے وصف میں اس سے بڑھ گیا، نبی ذہانت سے آگے ایک منصب ہے نبوت کا، اس کو پا کر ساری انسانیتوں میں صلاحیت میں بڑھ جاتا ہے. کیا وہ خصوصیات ہیں جو نبی کو ملتی ہے جس وجہ سے نبی جو ہے وہ انسان ہونے کے باوجود ان کی انسانیت اتنی بلند ہوتی ہے کہ کوئی انسان اپنی انسانیت کو اس سے مماثل اور کمپیر نہیں کر سکتا، باوجود یہ کہ وہ بھی انسان ہے. وہ کیا کمال ہے؟ تو فرمایا ایک نبوت کی وجہ سے ان کو کیا کمال ملتا ہے. فرمایا احدھا، پہلا کمال یہ ملتا ہے ان کو، وہ ظاہر سی بات ہے دیکھیں نا، آپ میرے اور آپ کے اندر بھی جان ہے اور جانور میں بھی جان ہے. جاندار تو ہم دونوں ہیں، جاندار تو ہم دونوں ہیں، لیکن ہم اس سے ممتاز کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمیں عقل ملی ہے. اور نبی ہم سے ممتاز کیوں کہ نبوت ملی ہے. یہ سٹیٹس اور درجہ ہے. میں بھی جاندار، آپ بھی جاندار، جانور بھی جاندار، زیری ہے، لیکن ہم اشرف المخلوقات کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم انسان ناطق ہیں، ہمیں بولنے کی صلاحیت ملی اور سمجھنے کی. تو اس ایک صلاحیت کی وجہ سے ہم جانوروں سے ممتاز ہو گئے. اسی طرح نبی کو جب نبوت ملتی ہے تو وہ صاحب نطق ہونے کے باوجود انسان سے ممتاز ہو جاتا ہے. یہ وہ عقل کا وہ سفر ہے جو دائرہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، آپ نے عقیدہ نبوت کو کمال کے ساتھ مرتب کر کے بتایا. فرماتے ہیں نبوت عبارۃ عما یختص بہ النبی ویفارق بہ غیرہ وهو یختص بانواع من الخواص. فرمایا یعنی نبوت وہ چیز ہے، وہ وصف ہے جو نبی کے ساتھ خاص ہے، اور نبی اس کی وجہ سے اوروں سے ممتاز ہو جاتا ہے. اور کئی قسم کی خصوصیات ہیں جو نبی کے ساتھ ہی خاص ہوتی ہے، باوجود کہ اور لوگ بھی انسان ہیں ان میں وہ خصوصیات نہیں جا سکتی. جس طرح کے بلا تشبیہ، باوجود وہ کہ یہ جانور بھی جاندار ہیں، ہم بھی جاندار ہیں، لیکن اس میں بولنے کی صلاحیت نہیں جا سکتی، عقل کی نہیں جا سکتی. اسی طرح نبی باوجود بلا تشبیہ ہونے کے انسان ہے، اس میں جو صلاحیت ہے وہ غیر نبی کے اندر آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ جس محاذ پر وہ ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے یہاں پر امام غزالی جو بات کر رہے ہیں، یہاں پر آپ کو جاہل قسم کے ملعون دہریوں کا رد خود نظر آ جائے گا کہ وہ نبی کو کس درجے میں سوچ رہا ہے اور نبی کا مقام کیا ہوتا ہے. فرمایا احدها انه يعرف حقائق الامور المتعلقه بالله تعالى وصفاته وملائكته ودار الاخره علما مخالفا لعلم غیره بکثرت المعلومات وزیادت الکشف التحقیق. فرمان نبی کا جو پہلا کمال اس کی ذات کے اندر نبی ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. جیسا آپ جاندار ہونے کے باوجود آپ کو عقل ملی ہے تو آپ ایک چیز سے 100 چیزوں کو جان لیتے ہیں، تو نبی انسان ہونے کے باوجود جب نبوت ہے تو پھر وہ اس سے کیا مقام رکھتا ہے. جو امام غزالی فرماتے اس کی پہلی خصوصیت نبی کے اندر یہ ہے
ایک یہ کہ جو امور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات، جو باتیں اللہ کی ذات اور اس کی صفات اور فرشتوں اور آخرت سے تعلق رکھتی ہے، نبی ان تمام حقیقتوں کا ایسا علم رکھتا ہے کہ اوروں کے علم زیادت معلومات اور تحقیق انکشاف ہیں ان سے نسبت نہیں رکھتے. یعنی نبی اللہ کے بارے میں، فرشتوں کو دیکھنے کے بارے میں، آخرت کو براہ راست دیکھنے کے بارے میں اتنا علم رکھتا ہے کہ باوجود اور انسان بھی ذہین اور فتین ہے، لیکن اس علم میں، اس اپروچ میں اور اس عالم غیب کے مشاہدے اور ادراک میں انسان چاہے جتنا باصلاحیت تو وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا. ایک فرق. فرموسانی، نبی کے اندر نبوت کی وجہ سے جو دوسرا کمال ہوتا ہے. اگر کوئی کہ یہ کمال کیوں ہوتا ہے تو میں نے کہا گائیں بھینس یہ پوچھے کہ جناب میں بھی جاندار ہوں اور یہ مولانا بھی جاندار ہے تو اس میں کیا کمال ہے، تو بھینس کو آپ کیسے سمجھائیں گے کہ انسان کیسے با کمال ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی بھینس کے آگے بین بجانا کیونکہ اس میں عقل نہیں ہے. اس طرح عقل انسان کو بھی کہا جاتا ہے بات سمجھنے کی کوشش کر نبی کے مقام کے حوالے سے، ورنہ تیری مثال ایسی رہے گی جیسے بھینس کے آگے بین بجانا. یعنی وہ جانور جسے عقل نہیں ملی وہ آپ کو نہیں سمجھ سکتا، اسی طرح آپ کو نبوت نہیں ملی، آپ نبی کو نہیں سمجھ سکتے. صرف وہ آثار اور علامات ہیں جو نبی کی کچھ پہچان آپ کو دیں گے، لیکن اس کے اندر کیا گہرائی ہے، کیا کمال ہے، یہ وہی جانتا ہے جس نے ان کو نبوت عطا فرمائی.